روہتاس قلعہ پنجاب کے ضلع جہلم کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر دینا سے 8 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ قلعہ لاہور سے 240 کلومیٹر اور اسلام آباد سے 110 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اسلام آباد سے قلعے تک کا سفر تقریباً 2 گھنٹے کا ہے۔ آج ہم اسلام آباد سے فیصل ایونیو سے ہوتے ہوئے روات سے جی ٹی روڈ پر پہنچے، وہاں سے گجر خان اور پھر دینا تک کا سفر 78 کلومیٹرز 1 گھنٹہ میں طے کیا۔ دینا پہنچتے ہی مین روڈ پر روہتاس قلعہ کا بورڈ نظر آ جاتا ہے۔ دینا سے ہم روہتاس روڈ پر واقع گاؤں موہال، مالدیو اور ریحانہ سے گزرتے ہوئے 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے روہتاس قلعہ تک پہنچے۔ روہتاس قلعہ پہنچنے سے تقریباً 1 کلومیٹر پہلے یہ عظیم الشان عمارت آپ کو اپنی توجہ کا مرکز ضرور بناتی ہے۔ یہ تاریخی عمارت سکھوں کے پہلے مہاراجا رنجیت سنگھ کے حکم پر 1834 میں تعمیر کی گئی۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے اپنے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے یاد میں یہ گردوارہ تعمیر کروایا۔ اب اس عمارت میں کوئی بھی مذہبی رسومات ادا نہیں کی جاتی، لیکن آج بھی یہ عظیم عمارت سیاحوں کو اپنی طرف ضرور کھینچتی ہے۔ جب یہ قلعہ تعمیر کیا گیا تب تاریخی شاہراہ اعظم، جسے آج آپ جی ٹی روڈ کے نام سے جانتے ہیں، یہاں سے گزرتی تھی۔ جی ٹی روڈ کے تاریخی ناموں میں اتر پاتھ، سڑک اعظم، بادشاہی سڑک، سڑک شیر شاہ بھی شامل ہیں۔ جی ٹی روڈ کی تاریخ 2500 سال پرانی ہے۔ یہ روڈ تقریباً 2400 کلومیٹر لمبی ہے، جو کہ وسطی ایشیا کو برصغیر انڈیا سے ملاتی ہے۔ یہ سڑک بنگلہ دیش کے شہر تکناف سے شروع ہو کر برما کے بارڈر کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ، ڈھاکہ اور پھر انڈیا میں داخل ہوتے ہوئے کولکتہ، احمد آباد، دہلی، امرتسر اور لاہور میں داخل ہوتی ہے۔ لاہور سے یہ سڑک راولپنڈی، پشاور اور پشاور سے ہوتی ہوئی یہ افغانستان کے شہر کابل تک جاتی ہے۔ اس قلعے کی تعمیر کا کام شیر شاہ سوری نے اس وقت کے مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد شروع کروایا۔ اس قلعے کی تعمیر کے کام کی ذمہ داری راجہ تومار مل کو سونپی گئی۔ اس قلعے کی تعمیر کا مقصد ہمایوں کی فوج کا راستہ روکنا تھا، جس نے شیر شاہ سوری سے کنوج کے مقام پر جنگ میں شکست کے بعد ایران میں پناہ لے رکھی تھی، اور شیر شاہ سوری کا یہ مقصد تھا کہ اگر ہمایوں انڈیا پہ قبضہ کرنے لوٹتا ہے تو اس کا راستہ یہیں پر روکا جائے، اور اس مقصد کے لیے اس قلعے کی تعمیر کا کام شروع کروایا گیا۔ قلعے کی بیرونی دیواروں کی اونچائی 10 میٹر سے 18 میٹر کے درمیان ہے، اور ان دیواروں کی موٹائی 10 سے 13 میٹر کے درمیان ہے۔ قلعے کی دیواروں پر مختلف فاصلے سے 68 برج تعمیر کیے گئے، یہاں سے سپاہی قلعے کی حفاظت کے لیے تعینات رہتے تھے۔ قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے قلعے کے چاروں اطراف 12 دروازے بنائے گئے، جن میں سہیل دروازہ، شاہ چندوالی دروازہ، کابلی دروازہ، شاہی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، تالاکی دروازہ، کشمیری دروازہ، خواص خانی دروازہ، گٹالی دروازہ، تولا دروازہ، پیپل والا دروازہ اور سار دروازہ شامل ہیں۔ شیر شاہ سوری نے قلعے کی تعمیر کا آغاز 1541 میں راجہ تودار مل کے ذریعے کروایا۔
یہ راجہ تودارمل وہی راجہ تودارمل ہے جو بعد میں اکبر کا وزیر خزانہ بھی بنا اور بہت دیر تک اکبر کے ساتھ اس کے 9 رتنوں میں شامل رہا۔ اس قلعے کی تعمیر کا مقصد صرف ایک ہی تھا اور وہ تھا ہارے ہوئے مغل بادشاہ ہمایوں کی فوج کا راستہ روکنا۔ چونکہ اس وقت کا جی ٹی روڈ اس قلعے کے بالکل سامنے سے گزرتا تھا اور یہی ایک راستہ تھا جس کو استعمال کر کے ہمایوں ایران سے دہلی تک اپنی فوج کے ساتھ پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے شیر شاہ سوری نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مقام پر ایک طاقتور قلعہ بنا کے جس میں 30 سے 32 ہزار فوجیوں کو رکھنے کی گنجائش تھی، ہمایوں کا راستہ روکا جائے اور اس کو دلی کبھی بھی نہ پہنچنے دیا جائے۔ تودارمل نے 1541 میں اس قلعے کی بنیاد ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھی اور اس قلعے کی تعمیر شروع کی، جو کہ بدقسمتی سے شیر شاہ سوری کو مغلوں سے نہ بچا سکا اور 1555 میں ہمایوں نے اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا تو اس وقت کے قلعے کی حفاظت پر مامور گورنر تاتار خان خاصی ہمایوں کی فوج کا سن کر قلعہ چھوڑ کر ہی بھاگ گیا اور ہمایوں کو بغیر تلوار میان سے نکالے اس قلعے پر اپنا پرچم لہرا دیا۔ اس قلعے میں مغلوں کو کبھی بھی کوئی فوج تعینات نہیں کرنا پڑی کیونکہ اس علاقے کے لوکل گکھڑ سردار شروع سے مغلوں کے حمایتی تھے اور مغلوں کو اس علاقے سے کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمایوں اس قلعے کو گکھڑوں کے حوالے کر کے اپنی فوج کو لے کر دہلی کی طرف بڑھ گیا۔ مغلوں کی اس قلعے میں دلچسپی اور بھی کم ہو گئی جب مغل بادشاہ اکبر نے 1580 میں اٹک کا قلعہ تعمیر کروایا۔ چونکہ مغلوں کو خطرہ صرف اسی طرف سے ہوتا تھا، اس لیے اٹک کا قلعہ بننے سے وہ ہر آنے والی انویژن کا راستہ اٹک میں ہی روک سکتے تھے۔ اس قلعے کی ضرورت مغلوں کو ختم ہو گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قلعہ شیر شاہ سوری نے گکھڑ قبیلوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہی بنایا تھا، جبکہ ایونچولی گکھڑ سرداروں کے قبیلے نے ہی اس قلعے پر پرچم لہرایا۔ یہ قلعہ 1707 تک مغلوں کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد جب نادر شاہ ایران سے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مغلوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو اس کی فوج نے اس قلعے کو فتح کیا اور یہاں پر کچھ دیر کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد مغلیہ دور کے آخر میں افغانستان کے احمد خان درانی نے اپنی مہم جوئی کے دوران اس قلعہ پر پڑاؤ ڈالا۔ 1825 میں سکھ سردار گرومکھ سنگھ لمبا نے گکھڑ سردار نور خان سے جنگ کر کے اس قلعہ پر قبضہ کیا، جو کہ 1849 تک سکھوں کے قبضے میں رہا اور پھر انگریزوں نے ہر شے کی طرح یہاں پر بھی اپنا برٹش پرچم لہرایا۔ پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا واحد قلعہ ہے جس کے اندر آج بھی پورا گاؤں آباد ہے۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گاؤں کے رہائشی انہی لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے اس قلعے کی تعمیری اور حفاظتی امور میں شرکت کی۔ سہیل دروازے کا نام اس وقت کے ایک صوفی سہیل بخاری کے نام پر رکھا گیا، جن کا مقبرہ دروازے کے شمال جنوبی حصے میں بنایا گیا۔ یہ دروازہ قلعہ کے مین دروازے کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور قلعے میں تقریبات کے دوران اسی دروازے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس دروازے کی اونچائی 70 فٹ اور چوڑائی 68 فٹ ہے۔ قلعے کے قابلی دروازے سے ملحقہ ایک چھوٹی سی بادشاہی مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ شاہی مسجد قلعے کی سب سے زیادہ خوبصورتی سے سجائی ہوئی عمارت ہے۔ یہ مسجد صرف ایک چھوٹے سے برآمدے اور صحن پر مشتمل ہے۔ مسجد کے برآمدے کی لمبائی صرف 60 فٹ اور چوڑائی 22 فٹ ہے۔ مسجد کے برآمدے کو 3 آرچز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ چھوٹی سی مسجد
किले की बैरूनी दीवार के अंदर ही बनाई गई है। इस मस्जिद का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि इसके गुंबद अंदर की तरफ बनाए गए, क्योंकि इसकी छत किले की दीवार है जिस पर सिपाही खड़े होकर पहरा दिया करते थे। इस मस्जिद में वज़ू करने के लिए कोई जगह नहीं है। ये जगह राजा मान सिंह की हवेली के नाम से जानी जाती है। राजा मान सिंह 21 दिसंबर 1550 को इंडिया के शहर अमीर में पैदा हुए। बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा मान सिंह भी थे। राजा मान सिंह को बादशाह अकबर ने रोहतास किले का गवर्नर बनाकर यहाँ पर फाइज किया। ये वो मुकाम है यहाँ राजा मान सिंह कचहरी लगाकर लोगों के मसाइल सुना करते और फैसले किया करते। यहाँ पर 4 कमरे तामीर किए गए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ और मुख्तलिफ अदवार की हुकूमतों की अदम दिलचस्पी की वजह से 3 कमरे बिल्कुल मादूम हो गए और ये एक कमरा अभी खड़ा है, जिसकी हालत से अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमें अपनी तारीख से कितना लगाव है। इस वक्त मैं रानी महल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। रानी महल राजा मान सिंह की बीवी के लिए तामीर किया गया। मान सिंह ने 3 शादियाँ की। मान सिंह की बीवियों में मनवरी बाई, सुशीलवती बाई और बीबी मुबारक शामिल हैं। राजा मान सिंह अपनी हवेली में कचहरी लगाकर अमूर रियासत चलाने में मसरूफ़ रहते और उनकी बीवी यहाँ की ख़वातीन के मसाइल सुनती और उनकी फलाह व बहबूद में मसरूफ़ रहती। शाह चंद वली दरवाज़े के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जिसकी वजह से इस दरवाज़े का नाम शाह चंद वली रखा गया। शाह चंद वली किला की तामीर के दौरान मज़दूरों को पानी पिलाने के फ़राइज़ सरअंजाम देते थे, और जब उनको मुआवजा देने के लिए कहा गया तो उन्होंने किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। बदकिस्मती से शाह वली का इंतकाल किला की तामीर के दौरान ही हो गया और उनकी तदफीन इस दरवाज़े के बिल्कुल सामने कर दी गई, जो कि उनका मज़ार आज भी वहाँ पर मौजूद है। और ये किले का वह दरवाज़ा है जिसके ऊपर शाही बालकनी तामीर की गई, जो कि तकरीबात के दौरान शाही ख़ानदान वहाँ पर खड़ा होकर तकरीबात देखा करता था। इस किले के अंदर 32,000 सिपाहियों को एक वक्त में रहने की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती थी। क्योंकि ये किला एक पहाड़ की चोटी पर तामीर किया गया, इसलिए इस किले के नीचे से ज़मीनी पानी का कोई वजूद नहीं था। इसलिए किले की पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसके अंदर 3 कुएं बनवाए गए, जिनमें सबसे बड़ा कुआं किले के बिल्कुल दरमियान में बनाया गया, जिसका पानी सिपाहियों, घोड़ों और हाथियों के इस्तेमाल में आता था। इस कुएं के नीचे तक जाने के लिए 148 सीढ़ियाँ बनाई गईं। इन कुओं को खूबसूरत बनाने के लिए और मौज़लम तर्ज़ तामीर देने के लिए इनके ऊपर 3 खूबसूरत आर्चेस भी बनाई गईं। इस तर्ज के कुओं की तामीर का आगाज़ तकरीबन 5000 साल पहले इंडिया के शहर डोलावीरा से हुआ। इसके बाद कि आने वाली सिविलाइजेशंस में जैसे मोहनजोदड़ो, अशोकन और हड़प्पन तहज़ीब के लोगों ने भी इस तरह के कुओं की तामीर की। इन कुओं की तामीर का मकसद पानी का ज़ख़ीरा करना था, ताकि खुश्की के दिनों में पानी की किल्लत से बचा जा सके। पाकिस्तान के खूबसूरत तफरीही और तारीख़ी मकामात को
دنیا سیاحت کے نقشے پر اجاگر کرنے کی اس چھوٹی سی کاوش میں میرا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔